نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن سميا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم رب زدني علما ہر طرح کی تعریفیں، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و پالنہار ہے، جو ہر دور و نزدیک سے ہماری دعاؤں کا سننے والا اور ہمارا فریاد رس ہے، جو ہماری تقدیر کے خیر و شر کا مالک، جو اکیلا اور تنہا بلا شرکت غیر تمام مخلوقات کا بالخصوص جن اور انسانوں کا معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں کے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ معزز حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، اسلامی ماں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ اسی حرمت والے مہینہ ذی الحجہ سے متعلق ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور توحید۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم لوگوں نے ذی الحجہ کے 10 فضیلت والے ایام گزارے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا اہتمام بھی کیا ہوگا، اور پھر یوم عرفہ آیا، ہم لوگوں نے روزے رکھے، یوم النحر آیا، ہم نے قربانیاں کی، اور پھر عازمین حج نے اپنے حج کو مکمل کیا، تمام مناسک حج کو ادا کر کے مکمل کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ 7 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کو خریدا اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے قربان کیا۔ اللہ رب العالمین
ہماری تمام طرح کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اکثر جو پہلو ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا، جو اعزاز حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے جس انعام و اکرام سے نوازا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم صرف وہ چیز کرتے ہیں جس میں اپنا کچھ دنیاوی مفاد ہے، اور وہ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے خاص کر دیا، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ جو اکثر پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ اللہ نے اس کو معمار کعبہ بنایا، اور آپ کی تعمیر کردہ عمارت خانہ کعبہ کو بیت الحرام بنا دیا، اور پھر یہ اعزاز کوئی کم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ الحرام کو، مقام ابراہیم کو قبلہ بنا دیا۔ اور یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو حج کے مناسک اور رکن قرار دیا ہے۔ آج صرف ہم اپنے آپ کو 10ویں ذی الحجہ پر قربانی تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں، باندھ کر کے رکھتے ہیں، باقی جو زندگی کے اور جو اہم اور نمایاں پہلو ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آخر یہ جو اعزاز ملا، یہ جو کامیابی ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ یہ مقام جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف توحید کے اپنانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو توحید کے سانچے میں ڈھال دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہی نہیں کرتے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت اس گھرانے میں ہوتی ہے جو گھرانہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں اور بت بنایا کرتا تھا اور بازاروں میں فروخت کیا کرتا تھا، خود ان کے ارد گرد طواف لگاتا تھا اور دوسروں کو اس کا حکم دیتا تھا۔ آپ کی آنکھیں اس ماحول میں کھلی جو ماحول شرک کی غلاظت سے، گندگی سے لت پت تھی۔ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر آپ کو شعور دیا تھا، اور ہر انسان کو یہ شعور ہے اس کے فطری طور پر کہ وہ ملکوت السماوات والارض، زمین کی مخلوقات پر، سورج اور چاند، ستارے، سیارے، ان چیزوں پر غور و فکر کرے، رات دن کا آنا جانا، ان چیزوں پر غور و فکر کرے اور اللہ کی وحدانیت کو اپنائے۔
کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے چل کر کے اس کا باپ یا تو یہودی بنا دیتا ہے یا کرسچن بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، غیر مسلم ہے تو غیر مسلم بن جاتا ہے، یا کسی اور بدھسٹ یا دیگر ایتھسٹ ہے وہی مذہب اختیار کرتا ہے، لیکن پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش فطرت پر ہوئی تھی، ماحول کے اعتبار سے، ماحول کے مطابق. آپ کو بھی اپنے باپ آدر کے دین پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو سوجھ بوجھ دی تھی، وہ شعور عطا فرمایا تھا، ملکوت السماوات والارض پر غور و فکر کیا. رات کے آنے جانے پر، سورج کے نکلنے اور ڈوب جانے پر، چاند کے نکلنے اور ڈوب جانے پر، سیاروں کے نکلنے اور پھر ڈوب جانے پر، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا الہ وہی ہو سکتا ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑے توحید پرست گزرے ہیں، سب سے بڑے توحید. غور کریے، جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ماحول مشرکانہ پایا. آپ کا باپ جو اس خاندان کا مکھیا تھا وہ خود بت بنایا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا. ایسے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی. حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، اپنے باپ کو دعوت دیا. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یا آپ کی قربانی کرنا اپنے بیٹے کو، حالات حاضرہ کے تناظر میں، آپ کی پوری زندگی میں، آپ کی پوری سیرت میں ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، عبرتیں، سبق اور نصیحتیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے گھر سے. اس لیے اگر آپ توحید پرست ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف ہے، ایک اللہ کو آپ مانتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی دعوت اپنے گھر سے شروع کریے. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں صرف ایک اہل حدیث ہے اور وہ ڈرتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے توحید کی دعوت شروع کریے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہترین نعم البدل ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے یہ نصیحت اور سبق ملتا ہے کہ توحید کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کیا. کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر کو دو ٹوک اور کھلے الفاظ میں، بغیر کسی مداہنت اور نرمی کے، کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ، کہ ابا آپ اللہ کو چھوڑ کر اصنام کو، ان بتوں کو جن کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے، ان کو معبود تصور کرتے ہو، بناتے ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے،
مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت توحید سے اور شرک کے ابطال سے کوئی اعراض اور اتباع نہیں تھا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ شرک مت کرو، شرک بڑا گناہ ہے، تو مشرکین مکہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے الفاظ تھے کھلے الفاظ میں اور دو ٹوک انداز میں، کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہا شرک تم کرتے ہو اور شرک کی حالت میں اگر مر جاؤ گے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے یہ الفاظ تھے، یہ انداز تھا، کوئی نرمی نہیں تھی شرک کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی نرمی تھی، براہ راست دو ٹوک الفاظ میں کہتے تھے تم گمراہی میں ہو شرک کر کے، اور اگر ایسی موت ہوگی، اگر شرک کی حالت میں تمہاری موت ہو جائے گی، جہنم سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے قبل کہا تھا، کہا کہ یا ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا کہ اے میرے ابا جان، انداز بیان دیکھیں، اے میرے ابا جان، یہ بت جن کو تو نے اپنے ہاتھوں سے تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے ہو، اپنے حاجات ان کے سامنے رکھتے ہو، اپنے مشکلات کو ان کے سامنے رکھتے ہو، کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہا کہ میں تمہیں سخت گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے، اور کس سے؟ اپنے باپ سے دعوت کا آغاز کیا توحید کا۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ مریم میں، سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کروں، اگر اس موضوع پر ایک ایک لفظ پر اگر گفتگو کی جائے اس کے لیے ایک جمعہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم کو یاد کرو، وہ سچے نبی تھے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، جیسے یہودی دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے یہودی جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے گروہ میں۔ نصرانی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں اپنا رشتہ اور کہتے ہیں وہ ہمارے مذہب میں ہیں، ہمارے گروہ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سخت تردید فرمائی اس عقیدے کی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج امت محمدیہ کے 73 فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ کے ہیں، وہ ہمارے مذہب ہمارے مسلک کے ہیں، ہم ہمارے مسلک کے، ہمارے گروہ کے، ہم ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہر فرقے والا یہ دعویٰ، یہی دعویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس دعوت، اس کھوکھلے دعوے کی تردید فرمائی اور کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ارے تو یہودیت
اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، توحید کی دعوت دی، وہاں اس وقت نہ یہودی موجود تھے، نہ نصرانی موجود تھے، نہ مذہب یہودیت کے ماننے والے تھے، نہ نصرانیت کو ماننے والے تھے۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہودی تھے حضرت ابراہیم، نصرانی تھے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافعی تھے، شافعی مذہب کے زیادہ قریب تھے، حنفی المسلک کے زیادہ قریب تھے، حنبلی المسلک کے زیادہ قریب تھے۔ ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی اس وقت کوئی مسلک نہیں تھا، صرف اسلام تھا اور صرف شریعت محمدیہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ وصحابی، 73 فرقے ہوں گے اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی اور اس کا نام نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ جس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ مذہب، یہ فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 450 سال بعد پیدا ہوئے، تو پھر اپنے آپ کو حنفی کہلانا، شافعی کہلانا، حنبلی کہلانا، مالکی کہلانا، یہ کہاں تک درست ہے میرے بھائیوں؟ ذرا اپنے غریباں میں دامن جھانک کر دیکھیے، سوچئے کہ ہم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، اس کا تعلق بھلا 400 سال کے بعد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہا۔ انداز بیاں دیکھیے حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کو دعوت دینے کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہو تو ان کے ساتھ دنیاوی حسن سلوک ضرور کیا کرو۔ ہاں، اگر شرک پر تم کو وہ مجبور کرے فلا تطعہما، ایسی صورت میں اس کی اطاعت مت کرو۔ انداز بیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا دیکھیے۔ اذ قال لابیہ یا ابت، یا ابت، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا ابا جان ایسی چیز کی عبادت آپ کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتی؟ ظاہر ہے جو سن نہیں سکتا وہ جواب کیا دے گا، اور جواب نہیں دے سکتا تمہاری ضرورت کیسے پوری کر سکتی ہے، تمہارے مشکلات کیسے حل کر سکتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں کیسے کام آ سکتا ہے۔ آج یہی عقیدہ مسلم معاشرے میں اکثر لوگوں کے پاس ہے، اس لیے لوگ اللہ رب العالمین سے تعلق ختم کر کے، رشتہ کو کاٹ کر کے غیر کے استھانوں میں جا کر کے نذر و نیاز چڑھاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور نہ جانے کیا اور کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج حالات حاضرہ کے تناظر میں ہم شکوہ ہیں، نالہ ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جا رہا، ہماری مسجدوں پر ان کی بری نظر، ہمارے مدارس میں ان کی بری نظر، ہماری موقوفہ جائیداد میں ان کی بری نظر، ہماری آنے والی نسلوں پر ان کی بری نظر، ہمارے مدارس میں بلڈوزر چلائے جا رہے، ہم یہ نالہ اور شکوہ ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأُمْلِي لَهُمْ وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ لوگوں سرکشی میں، شرک میں، بدعات میں، اللہ کی معصیت و نافرمانی میں تم دندناتے پھرتے ہو نا،
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہو، یہ دراصل تمہاری بادشاہت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، ایک ڈھیل دی جا رہی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑے گا، اِنَّ بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کے پکڑ بہت سخت ہے، اور جب پکڑے گا لاکھ جتن، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک شخص کو بھی نہیں بچا سکتے۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ایک پہلو کو قربانی کو لیتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی توحید میں گزری، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، معمولی چیز پر بچہ رونے لگے، نظر لگ جائے تو کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا تعلق باللہ، یہ ہے ہماری توحید، یہ ہے ہمارا نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالے ٹیکے لگاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ ایسا کرنا کیا جائز ہے یا مشروع ہے، مسنون ہے؟ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا ٹوٹکا اختیار کرتا ہے تو کھلا ہوا شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید میں بغاوت کرتا ہے، اور اس کی پریشانی کو اللہ دور نہیں فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس معاملے میں کچھ بڑھ چڑھ کر کے کرتی ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ارے بچوں کو کالے ٹیکے کیوں لگاتے ہیں؟ وائف نے لگا دیا ہے۔ بار بار منع کرتا ہوں لیکن لگا دیتی ہے۔ کیوں لگا دیتی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر لگنا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، عام بات ہے، کسی سے بھی لگ سکتی ہے، تم سے بھی لگ سکتی ہے، ماں سے بھی لگ سکتی ہے، ماں جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے اس سے بھی لگ سکتی ہے، باپ سے بھی لگ سکتا ہے، تمہارے کسی رشتہ دار سے بھی لگ سکتا ہے، چاہے وہ ایک ٹیکے نہیں 1000 ٹیکے لگا لو، چاہے وہ آپ نیمو اور مرچیں لٹکا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھلائی ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے، حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، انہیں بھی نظر بد لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، پڑھو اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ پڑھیے نا، اگر نظر بد لگ جائے اس کو پڑھیے نا، یہ پڑھ کر دم کریے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ العزیز کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔ جب آپ کے بچے سوئیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریے، معوذتین پڑھ کے دم کریے، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات دیکھیے دوسری طرف چلی گئی، کہا اپنے باپ کو، اے ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، اور اگر تم نہ بھی اس کی عبادت پوجا پاٹ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت دیتے گئے اپنے باپ کو۔ آخر میں آزر نے، حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا کہ ابراہیم تو ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے، تمہیں ہمارے معبودوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، لئن لم تنتہِ لأہجرنک، گھر سے نکال دوں گا۔ اور ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہو ان لوگوں کو، باوجود اس کے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے، تو پھر ان سے، جن کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کو اگر میں نہ مانوں، ان کے سامنے نہ جھکوں جیسے تم کرتے ہو، کہتے ہو ان سے کیوں نہیں ڈر لگتے؟ بھایا اس سے ہمیں ڈر کیوں لگے گا جن کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی وجہ سے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور پھر اپنے بچے کو بے حق و گیاہ میں دے دیا اور اپنے بچے کو قربان کیا۔ اور اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا؟
یہی ملا کہ اللہ رب العالمین نے معمار اول بنایا. اللہ رب العالمین نے اس سرزمین میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا بیت اللہ، وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا، یہ مقام اور مرتبہ ملا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے توحید کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، اور توحید کے سامنے کسی چیز کو، شرک کو، نہ بدعت کو پھٹکنے دیا. بس اللہ کی وحدانیت سے سرشار تھے، ان کی پوری زندگی توحید سے بھری ہوئی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز، یہ مقام عطا فرمایا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم صرف ایک پہلو پر غور کرتے ہیں، بہت زور و شور سے اوپر فوکس کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم قربانی نہ کریں تو چلے گا، لیکن اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، اگر آپ گھر لٹ جائے چلے گا، آپ کے گھروں میں بلڈوزر چل جائے چلے گا، آپ وطن سے بے وطن کر دیے جائیں سب چلے گا، لیکن توحید اگر آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، واللہ قسم خدا کی، دنیا کی ساری چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، دنیا گئی، آخرت گئی. اور اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن لوگوں یاد رکھو، اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی نے اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک کیا، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان باتوں پر سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اس دنیا کے اندر توحید پر، پکا خالص توحید پر زندہ رکھے، اور موت دے اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ فلسطینیوں پر، غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، اے اللہ تیری رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لے. اللہ تیرے اندر وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے، ظالموں کو نیست و نابود کر لے اللہ، اور مظلوموں کی تو اپنی مدد سے، اپنی رحمت سے غیب سے ان لوگوں کی مدد فرما. اللہ اس کے لیے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین غیب سے تو انہیں مدد فرما. اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.